میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے 4 مصروں کے ساتھ میرے استاذ محترم مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب کو زحمت دوں گا کہ جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم لگا کے چلے۔ اس شعر سے میری مراد حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب، صدر صفا بیت المال اورنگ آباد و مراٹھواڑہ۔ معزز سامعین، میں اس موقع پر حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب ندوی جو رہبر انسانیت یوٹیوب چینل کے روح رواں ہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں جبکہ حال میں کم لوگ ہیں، ہوا میں سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یقیناً ہم اس طرح سے جلسہ کر کے لوگوں تک اپروچ بہت کم مدت میں کر پائیں گے، لیکن انٹرنیٹ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بہت تیزی کے ساتھ لوگوں تک رسائی آسان ہے۔ بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہے مولانا عبدالعظیم صاحب، جو جید عالم دین بھی ہے اور بہت اچھی قابلیت کے ساتھ وہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ میں ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن طلباء اور طالبات نے اور جن سرپرستوں نے اپنے بچوں کے لیے اس مقابلے میں شریک کرنے کو ضروری اور لازمی سمجھا اور اس میں سے کچھ کامیاب بھی ہوئے اور کچھ کامیاب نہ ہو سکے، دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا شریک ہونا ہی عشق رسول کی نشانی ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف بوڑھے جوان مرد عورتیں ہی نہیں بلکہ بچے بھی عشق رسول سے سرشار تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میدان جنگ میں 2 ننھے بچے معاذ ابن عفرا، معوذ ابن عفرا دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا، چچا جان بتانا ذرا ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹے یہ میدان جنگ ہے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ جاؤ گھر جاؤ، یہاں تمہارا کیا کام؟ کہا، نہیں چچا جان بتانا ذرا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا، بیٹا تم ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا، ہم نے سنا ہے وہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ہم جیتے جی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار یہ 2 ننھے بچے جو ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ معاذ ابن عفرا، معوذ ابن عفرا کو جیسے ہی ابو جہل کا پتہ چلا، ننھے ہاتھوں میں چھپا کر لائی تیز تلواریں ان کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اگر آج کے زمانے کا بچہ ہوتا تو اس کے والدین خود اسے روک دیتے کہ کہاں جا رہا ہے، دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن اس زمانے کے ماں باپ بھی مضبوط اور ان بچوں کا بچے ہونے کے باوجود ارادہ بڑا تھا۔ بچے چھوٹے تھے لیکن ارادہ بہت بڑا تھا۔ پتہ چلا اگر بچوں کا عزم و ارادہ بڑا ہو تو طاقت و توانائی کی ضرورت نہیں، ارادے کے عظیم ہونے پر عظیم کام کا کرنا آسان ہے۔ وہ ننھے بچے دوڑتے ہوئے پہنچے اور ابو جہل پر زبردست انداز میں حملہ کیا۔ دھڑام سے لمبا تڑنگا قوم کا سردار ابو جہل زمین پر گر گیا۔ عشق رسول میں سرشار ننھے 2 بچوں نے زبردست سردار مکہ کو زمین پر گرا دیا۔ آج بھی اگر دجال اور شیطانی طاقتیں بڑھتی ہے، بچوں کے اندر عشق رسول موجود ہوگا تو بڑے سے بڑا کام ان کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ مولانا عبدالعظیم صاحب بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایک مقابلے کے ذریعے سے بچوں میں عشق رسول کو پیدا کرنے کی سچی کوشش کی ہے۔ عرب ممالک میں فصیح عربی زبان کو ختم کرنے اور عامی لہجات اور عامی زبان کو عام کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اسی طرح کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ اتنے مقابلے ہوئے کہ ایک ہی زبان بولنے والے، قرآنی زبان بولنے والوں کے الگ الگ لہجے بن گئے اور وہ قرآنی زبان کو چھوڑ کر اپنے لہجوں میں مگن ہو گئے۔ مقابلے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آج جن طلباء اور طالبات نے اس مقابلے میں حصہ لیا ہے، یقیناً اب وہ کبھی گانا نہیں گائیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے ترانے گائیں گے۔
ایسے وقت میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، بے عزتی، رسوائی اور آپ کے شان میں گستاخی کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو آج ان دو ننھے بچوں کی یاد میں ہم بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے عشق و محبت کے ترانے گنگنانا آج وقت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہوتا آپ اس کی تربیت فرماتے۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا بیٹے سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک بچے سے آپ کہتے ہیں دیکھ پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر آ جائے اور تیرا رب تجھے نقصان پہنچانے پر نہ آئے تو پوری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر آ جائے بیٹے، لیکن پوری دنیا نفع پہنچانا چاہے، تیرا رب نفع نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے بچے کا دماغ بنایا، ذہن سازی کی۔ آج کارٹون، فلم اور الگ الگ انداز میں بچوں کے ذہنوں کو خاموش بنانے کی خاموش محنت جاری ہے۔ خوش قسمت ہے، مبارکبادی کے مستحق ہے یہاں موجود ماں باپ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ذہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑنے کی فکر کی، دجالی طاقتوں اور ابو جہل کے چیلوں کی محبت سے ہٹا کر آقا کی محبت سے جوڑنے کی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس فکر اور کوشش کو کامیاب بنائے اور اس کوشش کو تا دم حیات جاری رکھنے کی ہم تمام کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ میں اہل محفل کو اور اس محفل کو سجانے والوں کو، تمام سرپرستوں، بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔